السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 7 سے 13 نومبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات کریں گے سب سے پہلے ہم عید کی. چونکہ اس ہفتے کا آغاز ہی عید سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو ہمارے پورے اسٹاف کی طرف سے، خاص طور پہ میری طرف سے بھائی، آپ کو بہت بہت زیادہ عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اب بات کریں گے جی اپنے موجودہ ہفتے کے چوتھے حصے کی. کیونکہ اس کا آغاز برج جدی سے ہوتا ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم اس کا آغاز برج جدی سے ہی کریں. کیپریکارن موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارا زول تمام اپنے شرفی گھر میں رہتے ہوئے آپ کو ذہنی سکون بخشنے کے علاوہ آپ کی عزت و وقار میں اضافہ کرنے کا سبب بھی بن سکے گا، جبکہ کئی ایک خوشگوار تبدیلیاں بھی لا سکے گا. اس کے علاوہ آپ کی خود اعتمادی اور حوصلہ مندی جو اس میں اضافہ ہو سکے گا، یعنی ترقی ہو سکے گی، جبکہ آپ میں کامیابی کے حصول کا عزم جو ہے وہ جنم لے سکے گا. بہت زیادہ ڈیڈیکیشن ہوگی، آپ بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے اپنے خاص طور پہ کامیابی کے لیے. اور سکسیس تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے نا. یہ اثرات آپ کو کئی اہم عہدوں پر فائز ہونے کے مواقع مہیا کرنے کے علاوہ آپ کی ذہنی پختگی، میچورٹی جو ہے، مینٹل اپروچ جو ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری لانے میں جو اہم کردار ادا کر سکیں گے، جس کی وجہ سے اپنے پیچیدہ معاملات کو بآسانی حل بھی کر سکیں گے. اپنے کاروباری اور کریئر سے متعلقہ امور میں ممکنہ فوائد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا. مشتری آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں حالت رجت میں ہونے کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت سے متعلقہ امور کو حساس، بہت زیادہ سینسٹیو اور قابل توجہ بنا سکتا ہے. یعنی باقی کام چھوڑ کے آپ کو صرف اور صرف اسی طرف توجہ دینا ہوگی، اس لیے محتاط رہیے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 7 نومبر کو دوست احباب کے ساتھ تعلقات جو ہے آپ کے جو میوچل ریلیشن ہے وہ تھوڑا سا کشیدہ ہو سکتے ہیں، ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، تلخی پیدا ہو سکتی ہے. 8 نومبر کو مشترکہ طور پر کاروبار میں عروج اور کامیابی حاصل کر سکیں گے. 9 نومبر کو ذہنی تناؤ کی وجہ سے جذباتی حاوی ہو سکتی ہے. 10 نومبر کو مشترکہ نوعیت کے کاروبار میں آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے. 11 نومبر کو جائیداد کے معاملہ میں کامیابی حاصل ہوگی. 12 نومبر کو اہم معاملات طے کر سکیں گے. 13 نومبر کو قانونی اور مالی معاملات سے متعلق سفر کے مواقع میسر آ سکیں گے. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سات اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 8 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے. برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارا زول تمام آپ کے ذائقے کے 9ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں جاری جدوجہد میں کامیابی دلانے اور بیرون ملک سفر میں آسانیاں پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے گا. علاوہ ازیں فلسفیانہ نقطہ نظر کی وجہ سے بھی عزت و وقار بڑھ سکے گی. آپ کا ذیلی حاکم جو ہے یورینس تمام آپ کے ذائقے کے 3 گھر میں رجت میں ڈکلائن میں الٹی چال میں جو چلتے ہوئے آپ کے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو انتہائی حساس بنا سکتا ہے. بہت زیادہ سینسٹیوٹی آ جائے گی آپ میں، جنہیں اپنی دانشمندی اور احتیاط روی کے ساتھ ہی فائدہ مند بنا سکیں گے. اس کے بعد ہی فوائد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. یکم تھا 11 نومبر مریخ آپ کے ذائقے کے 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ازدواجی امور میں تلخی پیدا کر سکتا ہے. مریخ کا کام یہی ہے کہ ابھارتا ہے، جوشیلا بناتا ہے، مار داڑ، تلخی اور اس طرح کے سارے کام جو آپ کی انرجی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ سارے مریخ ہی یہ کام کرتا ہے. تو ذرا احتیاط کیجیے گا. ایسے حالات میں اپنے مشترکہ امور کو تحمل مزاجی سے جو چلانے کی طرف متوجہ رہنے کی سخت ضرورت ہوگی. علاوہ ازیں ذائقہ کے 4تھے گھر میں مشتری جو ہے وہ بھی رجت میں ہے. اس کی وجہ سے آپ اپنی جو ہے آپ کی سواری ہے، ذاتی سواری، میں کنوینس کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی بائک ہے، گاڑی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے وہ، اور آپ کی جو نام آپ کے نام پہ جو پراپرٹی ہے اس کے معاملات کافی زیادہ توجہ طلب ہوں گے. کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفینیٹلی میں کچھ بہتری بھی ہو سکتی ہے. لیکن مشتری چونکہ رجت میں ہے، الٹی چال میں چلتا ہے، اپنے اثرات کم سے کم کیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو بہت زیادہ سکون سے جو ہے یہ کام نپٹانا ہوگا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 7 نومبر کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے گا. 8 نومبر کا دن رومانس کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا. 9 نومبر کو ذاتی ترقی، قانونی امور اور عزیز و اقارب سے جو متعلقہ معاملات ہیں ان سب کو نپٹانے یا حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہو سکیں گے. 10 نومبر کو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتا ہے. 11 نومبر کو نئے کام کا آغاز کرنا جو ہے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا. 12 نومبر کو مشترکہ طور پر کوئی سرمایہ کاری کریں، یعنی کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کے طور پہ آپ جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 13 نومبر کو خاندانی اور سماجی امور میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکتی ہے. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، معمول کے دن ہے سارے، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل یعنی بہت زیادہ اگر احتیاط طلب دن دیکھا جائے تو وہ 8 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے 8 نومبر کو احتیاط کیجیے گا. برج
हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजा के तीसरे घर में रुजत में होने की वजह से आपको सफर के दौरान जो मुस्तहकम प्लानिंग करने की जानब मुतवज्जो रखेगा, जबकि अजनबी अफराद से बातचीत या लेन देन करते वक्त आपको खास तौर पर बहुत ज्यादा मुहतात रहना होगा। इन असरात के दौरान अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत भी आपको महसूस होगी। इनसिक्योर फील करेंगे अपने आप को तो डेफिनेट अपने बहन भाइयों की तरफ जाएंगे और यकीनी तौर पर इसमें आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून यकम था 9 नवंबर आपके ज़ायचे के 12वें घर में रुजत में होने की वजह से आपको हासिलीन और फजूलिया से महफूज रखने में मददगार साबित होगा। लेकिन 10 से 30 नवंबर नेपच्यून मुस्तकीम होने से अपनी जगह पे जब ये स्टेबल होगा तो अपने तमाम मामलात में मुहतात तर्ज फिक्र अपनाने की जरूरत जो है वो आपको महसूस होगी। और इसके साथ ही 7 और 8 नवंबर को मरीख नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से जो आप अपने राज हैं उनको सीगा राज में रखने की बहुत ज्यादा सीक्रेट कर रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सीक्रेसी दूसरों से शेयर नहीं कीजिएगा, वरना वो ओपन हो जाएंगी, दूसरों तक पहुंच जाएंगी। और ये यकीनी तौर पर किसी भी इंसान या किसी भी अदारे या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि जब उसकी सीक्रेट्स आउट हो जाएं तो फिर कामयाबी भी मुश्किल हो जाती है, बल्कि नामुमकिन होकर रह जाती है। इस दौरान आपकी सेहत में सुस्ती और काहली भी गालिब हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को आपके देरीना ख्वाब, पुराने ख्वाब, दिल में छुपे हुए जो ख्वाहिशात हैं वो हकीकत का रूप धार सकेंगी। 8 नवंबर को अपनी बुरी आदत की वजह से अपनी शोहरत को नुकसान पहुंचा सकेंगे। अब ये फिक्रा कुछ इस तरह का आ गया कि इस पे एतराज किया जाता है कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूं। भाई अगर आप अपनी बुरी आदत की वजह से आपको शोहरत को नुकसान पहुंचने का मैंने इंडिकेट कर दिया है तो यकीनी तौर पर आप उनको जो है काबू पा लीजिएगा, उनको जो है बिल्कुल पर्दे में रखिएगा, उन बातों पर अमल नहीं कीजिएगा, अपना ट्रैक चेंज कर लीजिएगा और अपने आप को बिल्कुल पीसफुल रखिएगा। और मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता है जब आपको पता चल जाए कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो आप अपनी स्पीड को आराम से कंट्रोल करके अपने आप को किसी भी हादसा से महफूज रख सकते हैं। 9 नवंबर को कुछ ऐसे मामला तय कर सकेंगे जिससे आपका मुस्तकबिल रोशन हो सकेगा। 10 को सरमायाकारी का आगाज मुनाफा बख्श रहेगा। 11 नवंबर को अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे। 12 नवंबर को खरीदो फरोख्त के मामला को राज में रखना बहुत जरूरी होगा। 13 नवंबर को कानूनी मामला से गुरेज करना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 9 नवंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 7 नवंबर का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा हिस्सा और खास तौर पे ये सारा आपका जो मुकम्मल तौर पे ये हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रोब को इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।